اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اور آج کا وظیفہ 21 محرم الحرام کا دن، ہفتے کے روز کے لیے اللہ کے 2 ایسے نام، اس کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر میرے بھائی اور بہنوں، میرے دوستوں، اگر آپ نے غور سے اور ادب کے ساتھ اس کو اپنے پلے باندھ لیا تو ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں نے جو دنیا میں دیکھا ہے وہ یہ ہے، ایک ماں کے اگر 5 بیٹے ہوں، ان میں سے 5 بیٹوں میں سے اگر ایک بیٹا صحیح پیسہ کمانے والا ہو اور اچھی خاصی نوکری والا ہو تو باقی جو 4 ہیں ان کا اگر نظام درست نہیں ہے پیسے کے لحاظ سے، نوکری کے لحاظ سے، تو والدین ایک بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے اور حقیقت میں وہ محبت ہوتی ہے، لیکن اس موجودہ دور کے اندر آپ سروے کریں اور اپنے آپ کو آزما کر دیکھیں کہ جو بیٹا ایک ماں باپ کا کمانے والا ہوتا ہے اس کی عزت اور رسپیکٹ، اور باقی جو صحیح پیسے نہیں کما سکتے، ان کا اچھا روزگار نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کی رسپیکٹ اور عزت والدین کی نظر میں اس کا موازنہ کریں کہ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ خواہ وہ بیٹا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی تمیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا رشتہ کوئی نہیں والدین جو اپنی اولاد سے محبت میں کچھ خامیاں پیدا کریں۔ سب سے زیادہ عظیم ترین اگر رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن اس موجودہ دور کے اندر اس کی ایک وضاحت کے ساتھ میں تھوڑی سی بیان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ جو بیٹا پیسہ کماتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس سسٹم کے اندر اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ رات کو لیٹ آتا ہے کسی وجہ سے، کسی دوست کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو وہ جب لیٹ آئے گا سب سے پہلے تو اس کے والدین جاگتے ہوں گے، اس کی انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب آئے گا تو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ بار بار پوچھیں گے کہ وہ بیٹا ابھی آیا نہیں، کدھر گیا ہے، آج کس کے پاس بیٹھا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس کو کہیں گے میرا بیٹا آج کدھر گیا تھا، نیند نہیں آئی تھی، کیا مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ میں مختصر کرتا ہوں، خود آگے کم لکھنے کو زیادہ سمجھیے گا۔ اور جو بیٹا پیسے نہیں کماتا، وہ جب گھر آئے گا تو گھر والے پہلے ہی اکتائے ہوئے ہوں گے، ایک تو ویلا ہے، نکما ہے، پیسے کماتا نہیں ہے تو اتنا لیٹ آتا ہے، تو ان کا جو رویہ ہے تھوڑا سا چینج ہوگا، خواہ اس کا بیٹا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن روزگار والا اور بے روزگار، جس کے پاس پیسے کم ہیں اور جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، پیسہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ پیسہ ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے، رشتوں کو بحال رکھنے کے لیے، دوستیوں کو بحال رکھنے کے لیے، ضروریات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اب اس معاشرے میں پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، جو لوگ اس کی وہ فکر نہیں کرتے یا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، اپنی لائف کو چینج کرنے کا ذہن نہیں سوچتے، اپنی لائف کو بدلنے کا نہیں سوچتے، تو وہ پچھلی عمر یا اس کی اولاد میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے بنیادی چیز ہے سوچنا۔ ایک انسان کی اپنی صلاحیت ہے، لیکن اس میں مداخلت سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے، اچھی سوچ رکھیں گے اور اس پیسے کا صحیح استعمال والی سوچ رکھیں گے تو خدا کی قسم وہ پیسہ آپ کے لیے جنت بنے گا، وہ آپ کے لیے دنیا کا سکھ بنے گا، آخرت کا سکھ بنے گا۔ اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہوئی، اگر فرض کی آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، آپ کا ساتھ بھائی بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، کوئی غریب آپ کے دروازے پر آ گیا ہے تو آپ نے اس کی مدد نہیں کی، یا کسی اور کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ وہ کنجوسی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا، تو میرے بھائی اور دوستو یہ ایک امتحان ہے، امتحان۔
پیسہ نہ ہو تب بھی امتحان ہے، اگر پیسہ آ جائے تو بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا رزق مانگنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ پاک کے سامنے جھولی پھیلا کر، یا میرے اللہ ہمیں کھلی روزی دے، تاکہ ہمارے گھر کوئی بچی غریب آئے اور کوئی رشتہ دار غریب آئے اور ہمسایہ کوئی غریب آئے، کوئی محتاج آئے، مسکین آئے، یتیم آئے، اس کے سر پر جب ہاتھ رکھیں گے، خدا کی قسم اس وقت آپ کا روح بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت عرش برین پر بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کے پاس چیز ہوگی تو مزہ آئے گا نا، کیونکہ ایک صحابی تھا ثعلبہ نامی، وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب عثمان غنی باقی صحابہ اکرام میرے نبی کی خدمت کرتے تھے، بیت المال میں پیسہ جمع کراتے تھے، تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو ثعلبہ دیکھ کر کہتا تھا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا مانگو، میرے پاس بھی پیسہ اور میں بھی آپ کی خدمت کروں تو آپ خوش ہو۔ یہ تو خواہش ہونی چاہیے، پازیٹیو سائن ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پیسہ آ جائے تو پھر خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو اس پر استقامت رکھے، جو وہ صحیح طریقے سے اس دنیا میں چل سکے۔ لیکن وہ ثعلبہ نامی آدمی جو تھا، وہ پیسہ جب آیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آپ نے 21 محرم الحرام اور 22 محرم الحرام 2 دن 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور عمل یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اللہ کے 2 اسم ہیں، یا جامع یا معید، یہ 2 لفظ ایک سانس میں پڑھنے ہیں، یا جامع یا معید۔ آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز میں، یہ آپ نے ریگولر کل سے سٹارٹ 21 محرم الحرام سے شروع کرنی ہے، 21 اور 22 اور 23 بھی کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ کا کرشمہ، پھر اللہ کے دروازے رزق کے کھلتے ہوئے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور میں اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک اور التماس کرتا ہوں، جو اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فی الفور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور جن لوگوں کو میں اجازت دے رہا ہوں، جو نئے لوگ ہیں، وہ کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں، تو وہ بھی اس وظیفے کی ہمیں اجازت دے دیں گے۔ اور اس وظیفے کو آزما کر دیکھو، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ رب العزت کا نام، خدا کی قسم، دنیا کی طاقتور چیز ہے۔ صرف یہ ہے، علم سے ادب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے گھر جاؤ تو اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے ادھر ڈر کر رہا کرو۔ باتھ روم کی طرف ٹوائلٹ میں جاؤ، آہستہ سے دروازہ کھولو، آواز نہ آئے۔ مسجد کی ٹوٹی پر ہاتھ رکھو، آہستہ سا رکھو، تھوڑا سا پانی نکالو، ادب والی جگہ ہے۔ اپنے ادب کو اپنے سینے میں سمولو، خدا کی قسم آپ کے معاملات سب درست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔